خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، انسان عمل سے کمال بھی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، اور میرے عمر دراز پیارے بزرگوں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں اور میری بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس پہلو پر میں گفتگو کروں گا، آپ لوگوں سے باتیں کروں گا، خطاب کروں گا، وہ اسلام کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ رکن، تیسرا، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ او ذمہ داروں، ساری رات فصلیں اٹھانے میں لگے ہوئے ہو، رب کائنات نے کسی کے لیے گیہوں کی فصل دی، ہمیں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کسی کے لیے رب کائنات نے سرسوں کی فصل عطا کی، ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی رب کائنات نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں ان تمام نعمتوں کا حق ادا کر کے اپنے مولا کریم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، تم نے صرف دین نماز کو سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے۔
نماز اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، حج ادا کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھنا جس مال کو تم اٹھا رہے ہو، اللہ نے جو غذا ہمارے لیے عطا کی، اگر تم نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دی تو تمہارا وہ مال فلٹر نہیں ہوا۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، سوچتا تو یہ ہوں کہ باتیں کیا کیا کروں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور فلٹر کہ آپ کے بہت سارا مسلمانوں کے گھروں میں پانی کے فلٹر کی چھوٹی سی مشین لگی ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، او کلمہ پڑھنے والوں، تم نے وہ فلٹر کی مشین اس لیے لگائی نا کہ کوئی کیٹانو، کوئی بیماری کا جراثیم ہماری ٹڈی اندر میں نہ چلا جائے اور وہ جراثیم آگے چل کر کے ایک بہت بڑی بیماری خطرناک کینسر کو دعوت نہ دے دے۔ لیکن یہ ساری کی ساری غذا جو تم کھا رہے ہو، اس کو فلٹر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مالوں کو پاک صاف نہیں کرتے، گویا کہ وہ میل کچیل جو اس کے بدن سے صابن لگا کر کے چھوٹتا ہے، اس کو اس نے اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ سمجھو تو صحیح، کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور یاد رکھنا زکوٰۃ دینے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ جتنی زکوٰۃ اللہ کے راہ میں نکالو گے، رب کائنات اتنی ہی برکت تمہاری روزی روٹی میں عطا فرمائے گا۔ سخی بنو اور دلاور بنو، اور ایسے سخی بنو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہاری سخاوت قبول ہو جائے، ریا کے لیے نہیں، دکھلاوا کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ اسلام کا رول ہے کہ سیدھے ہاتھ نے دیا اور الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تب اوریجنل مسلمانوں رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور سن لو، حضرت علی بن ابی طالب کا نام سنا ہے نا؟ او علی، تیرا رتبہ اتنا بلند ہے، او علی، تجھ کو امام کائنات نے اپنا داماد منتخب کیا، اور نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا علی کے نکاح میں ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، ذمہ داروں سن لو، کنجوسی کرنے والوں، بخیلی کرنے والوں، ہاتھوں کو تنگ کرنے والوں، اس واقعے سے عبرت پکڑو۔ علی بن ابی طالب وہ نوجوان نبی کا داماد گھر کے اندر بیٹھا ہے، آرام کر رہا ہے، فیملی میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے،
اور سن لو کلمہ پڑھنے والوں، علی کے دروازے پر ایک سائل آ جاتا ہے، اور وہ غریب سائل، وہ فقیر سائل سوال کرتا ہے، او اللہ والو میں غریب ہوں، میرے لیے کچھ دے دو۔ علی بن ابی طالب نے اپنے لخت جگر حسن و حسین سے کہا، او میرے بیٹو اپنی امی کے پاس جاؤ، گھر کے اندر 6 درہم موجود ہیں، 1 درہم لے کے آ جاؤ۔ حسن و حسین دونوں بھائی اپنی مائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مائی 1 درہم ابا نے منگایا ہے، کوئی سائل آیا ہے، غریب آیا ہے، اس کے سوال کو پورا کر رہا ہے۔ فاطمہ نے عرض کیا، او میرے بیٹو گھر کے اندر صرف 6 درہم موجود ہے، ان سے آٹا لاؤں گی، ان سے زیتون لاؤں گی، ان سے مرچ کا مسالہ خریدوں گی، اتنا مال اپنے پاس کوئی نہیں۔ حسن و حسین واپس آتے ہیں، مائی کے الفاظ اپنی ابا کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ علی نے فرمایا، او میرے بیٹے دوبارہ اپنی امی کے پاس جاؤ، میں نے 1 درہم مانگا تھا، اب علی جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی اثاثہ ہے، 6 درہم لے کے آ جاؤ۔ او میرے بیٹو حضرت علی دوسرے بچوں کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے، 6 درہم لے آؤ۔ حضرت علی کے بیٹے امی سے پورے کے پورے 6 درہم لے کے آ گئے، سائل کو دے دیا۔ علی اب پریشان ہے، رات کا کھانا بھی بنانا ہے، شام کا کھانا بھی بنانا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، سامنے ایک اونٹ کا بیچنے والا آتا ہے۔ علی نے فرمایا، او میرے بھائی مجھے یہ بتا، کیا اس اونٹ کو بیچو گے؟ سارا منظر، پوری باتیں علی کی اور فاطمہ کی، حسن و حسین کی، رب کائنات عرش سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے سوال کیا، کتنی قیمت میں دو گے؟ اس اونٹ والے نے کہا 120 درہم میں بیچوں گا یا 140 درہم میں بیچوں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے 140 درہم میں اونٹ کو ادھار خرید لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرا تاجر آتا ہے، وہ آواز دیتا ہے، علی اونٹ کو بیچو گے؟ قیمت بتاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب نے آواز دی، میں اپنے اونٹ کو 200 درہم میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ سودا طے ہو گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فوراً نقد 200 درہم میں اونٹ بیچ دیا۔ علی بن ابی طالب وہ اوریجنل مسلمان، وہ صحابی رسول، نبی کا داماد، 140 درہم اونٹ والے کے لوٹائے اور 60 درہموں کو لے کر شام کو گھر واپس جاتا ہے، اور علی 60 درہم کو فاطمہ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور فاطمہ فرماتی ہے، او علی
یہ 60 درہم کہاں سے آئے، اتنا مال کہاں سے آیا؟ فرمایا او فاطمہ، جو 6 درہم اللہ کے راستے میں اس ساحل کے لیے خرچ کیے تھے، ان 6 درہموں کے بدل میں اللہ پاک نے مجھے 60 درہم عطا فرما دیے۔ زکوٰۃ میں کبھی کمی نہیں آتی، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور لوگوں زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرو، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو ایک نیکی 700 گناہ کے برابر بڑھا دی جاتی ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے کی حالت میں بھی ہوں، اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا اوریجنل مسلمان حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ او ابو طلحہ، تیرا ایمان کیسا، او تیرا عقیدہ کیسا، او تیری نیت کیسی؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شہر کا رہنے والا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا، اللہ کی قسم ہے حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن پڑھا کرو۔ حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جنہوں نے اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، سمجھ لو ان کے لیے اجر نہیں ملے گا، ان کے لیے ثواب نہیں ملے گا۔ او تھریسل کے آگے کی ڈونڈلی والا، ناج دینے والوں، آج تم سینہ تان کے اپنی اولاد سے کہتے ہو بیٹا ملے آئیں گے، آج تمہاری لینگویج صحیح نہیں، آج تمہارے لفظ صحیح نہیں، آج تم مولویوں کو ملا کہتے ہو، آج تم مولویوں کو بھکاری کہتے ہو۔ او کلمہ پڑھنے والوں اندازہ لگاؤ، آج وہ حاجی یوں کہتا ہے کل مولوی آئیں گے، تھریسل کے آگے سے جو ڈونڈل والا ناج ہے اس کو ملاؤں کے لیے دے دیں گے۔ استغفر اللہ۔ جا او مولوی کے لیے، او عالموں کے لیے برا لفظ استعمال کرنے والے کل قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑے گا۔ یہ ادارے، یہ مدارس، یہ مکاتب آج علماء کی قربانی سے چلتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں بمبئی کی سرزمین میں جھولی پھیلا کر کے کہتے ہیں او اللہ والو کچھ اللہ کے راستے میں نکالو، بہت بڑا ادارہ ہے، لڑکوں کا خرچہ ہے، لڑکیوں کا خرچہ ہے۔ مسلمانوں، اگر تم نے ڈونڈلی والا ناج دیا، تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہوا، تمہاری نیتوں میں تبدیلی آئی، اللہ کو تمہاری اس زکوٰۃ کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، نیت ہی غلط ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکیاں نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور اس کی بھی پکڑ ہوگی، ہم ایمان والے ہیں نا، جو لونیاں ہوتے ہیں نا مزدور، تمہاری کھیتی کاٹتے ہیں بیچارے 7 من پہ، اور جب مزدوری کا دینے کا ٹائم آتا ہے تو تم گھر میں بیٹھ کر کے سرگوشی کرتے ہو، لونیاں دیکھ نہیں رہے، لونیاں یہاں موجود نہیں ہیں، ایسا کرو ان کے لیے 7 من غلہ اس ڈہر کے کھیت میں سے دیں گے جس میں ہوا نکل گی۔
اور اعلی کوالٹی کا مال اپنا، تبھی تو اللہ نہیں سن رہا، تبھی تو مزدور پریشان ہے۔ ارے سبق سیکھو، قرآن کی آیت اتری، ابو طلحہ کے کانوں میں یہ آیت پہنچی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بے-تاب ہو گئے، پریشان ہو گئے، نبی کو تلاش کرتے ہیں، نبی کو تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن کی آیت اتری ہے نا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اے اللہ کے نبی میری لائف میں، میری زندگی کے اندر فلاں باغ میرے نزدیک سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہے، سب سے پسندیدہ ہے، سب سے محبوب ہے، سب سے پیارا ہے، اے اللہ کے نبی جب اللہ نے آیت اتار دی تو میں اپنے سب سے محبوب باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان۔ تبھی تو بارش نہیں ہو رہی ہے، جب ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے۔ کبھی اولے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، اب بارش کی ضرورت ہے تو بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش نہیں ہوتی۔ اپنی نیتوں کو سنوار لو، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دے گا۔ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، تو ابو طلحہ نے اپنا پیارا مال اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا، جو محبوب مال تھا۔ اب زکوٰۃ کا ٹائم ہے، زکوٰۃ دینا، پوری راس کو تولنا، 100 من پہ 5 من غلہ۔ اب کہاں دینا ہے؟ 1 مہینے سے مطالعہ کر رہا ہوں، 1 مہینے سے تحقیق کر رہا ہوں، پھر مولوی مجھے گالیاں دیں گے، پھر علماء مجھ ناچیز نعیم کو برا بلا کہیں گے کہ نعیم نے آج یہ مسئلہ کیوں بتلا دیا، میں کیوں نہ بتلاؤں۔ آج لوگوں کی زکوٰۃ کا مال غلط طریقے سے یوز ہو رہا ہے، لوگ زکوٰۃ کے مال کو لے جا کر موج مستی لے رہے ہیں، ہوئے ہوئے پلاٹ خرید رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور سوئفٹ اور بڑی بڑی گاڑیاں مولوی خرید رہے ہیں، اس لیے کہ آج ان کا جو مدرسہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام کی روشنی میں مدرسہ نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو میں بتاؤں گا۔ آج میں نے بڑی تحقیق کی، مدرسہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں مدرسے 2 طرح کے ہیں، ایک مدرسہ ذاتی ہے اور دوسرا مدرسہ قومی ہے۔ او مسلمانوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ جامعہ سلفیہ شکراوا جو اتنا پرانا ادارہ ہے، جس کی 1928-29 میں بنیاد رکھی گئی، یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جس کی تمام بلڈنگ، جس کی تمام زائدات جماعت کے نام ہے، جمعیت کے نام ہے، قوم کے نام ہے۔ نعیم کا اس میں کوئی نام نہیں چلتا، کسی بزرگ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، یہ جماعت کا مدرسہ ہے۔ او مسلمانوں، زکوٰۃ اس مدرسے میں لگے گی۔ ایک وہ مدرسہ جو ذاتی مدرسہ ہے، نعیم نے مدرسہ کھول لیا، اب وہ زمین بھی نعیم کے نام، بلڈنگ بھی نعیم کے نام، پوری پراپرٹی نعیم کے نام ہے۔ او شکراوا والو، اگر نعیم چندہ کے لیے آتا ہے، خبردار مجھے زکوٰۃ مت دینا، تمہاری زکوٰۃ میرے مدرسے میں نہیں لگے گی، اس لیے کہ وہ مدرسہ میری دکان ہے، میری پراپرٹی ہے، میری زائدات ہے۔ میرے اس مدرسے میں زکوٰۃ تب لگے گی جب میں پوری پراپرٹی کو جماعت کے نام، قوم کے نام کروں گا۔ سنجیدگی سے اس مسئلے کو ذہن میں بٹھا لو، اور میں تو یوں کہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں سے ایک گاڑی تیار کرو، ایک گاڑی تیار کرو، اور ایسی گاڑی تیار کرو جس طریقے سے عمر فاروق اعظم نے سسٹم لاگو کیا تھا اور فرمایا تھا، او ساتھیو،
काफिला तैयार करो, फला जगह पर जाना है, तहकीक करके आएंगे, वहां पर ये बात सही है कि नहीं है, चलो वहां पर चलते हैं। गाड़ियों से जाओ और जितने भी मदारिस खुले पड़े हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगो, उनसे कागजात मांगो कि ये मदरसा तेरे नाम है या मिल्लत के नाम है। लेकिन सोए पड़े हो हैं। और ये और कहते हैं, जब दो मन नाज देते हैं ना तो क्या कहते हैं कि मौलाना मैंने तो दे दियो भाई। औरतें कहते हैं बेटा मैंने तो दे दियो, मेरी तरफ से तो लगो, कबूल हुआ गो। और मेरी माई मोलू यूं बता दे कैसे कबूल होगो। अल्लाह ने कुरान में कहा है, जो अंधा बन के माल देगा, तहकीक करके नहीं देगा, अच्छी जगह पर खर्च नहीं करेगा, सही मकाम पर ज़कात को नहीं देगा, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह ताला ऐसे माल को तराजू के अंदर नहीं रखेगा। कहां जाएगा वो माल? अल्लाह फरमाएगा तेरा माल, तेरी ज़कात कबूल नहीं है, इसलिए तूने अंधी बन करके वो माल दिया था कि मैंने तो दे दिया, अब तू पुढ़ाना में जा बेच। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अपनी ज़कात को सही जगह पे खर्च करो, अच्छे मदरसे में खर्च करो। मैंने डेफिनेशन मदरसे की बता दी है ताकि तुम्हारी ज़कात सही मानों में अल्लाह के राह में कबूल हो जाए। ऐसे दो नीयत दुरुस्त, कोई बुरी बात नहीं है। आज कदम कदम पे मदरसे हैं, कदम कदम पर दुकानें हैं। मैं मदरसा नहीं कहूंगा उनसे, बल्कि उनसे मैं दुकानें कहूंगा। यानी ज़कात नहीं लगेगी। हाँ, अपनी तरफ से अगर वैसे कोई मदद करो तो अल्लाह उसको कबूल करेगा, क्योंकि वहां पर दीनी एजुकेशन बच्चे हासिल कर रहे हैं। लेकिन ज़कात का जो सिस्टम है वही लगेगा जो मदरसा कौम और मिल्लत के नाम उसकी प्रॉपर्टी हो। आज 95% ऐसे इदारे हैं, ऐसी दुकानें हैं, ऐसे मदरसे हैं कि जायदाद पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम है, कौम और मिल्लत के नाम नहीं है। इशारे में आप सबको समझा दिया मैंने। ये इदारा बहुत पुराना इदारा है, आप इसके कागजात देखो, चेक करो, पूरी प्रॉपर्टी जमात और जमीयत के नाम है। मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह मुनस्सरी ने इसकी बुनियाद रखी, मौलाना शेख अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी, और मौलाना हकीम अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी। बड़े बड़े अकाबिर उलमा इकराम ने इसकी बुनियाद रखी है। वो कलमा पढ़ने वालों, अपनी पूरी की पूरी ज़कात को इकट्ठा करके अपने इस पड़ोसी और अपने इस इदारे के अंदर जमा करो, सही तरीके से ज़कात दो। आप लोग अनाज की ज़कात देते हैं, सिरसू की कौन देगा भाई? हाजी है, अनाज की ज़कात दे दी, और सरसों की ज़कात कौन देगा? और सरसों की बात तो अलग है, अब तो शकरावा में कचरे भी होने लगे, ककड़ी भी होने लगी हैं, खरबूजा भी होने लगे हैं। ओ खरबूजा बोने वालों और खरबूजे की फसल उठाने वालों, उसकी ज़कात कौन देगा? कई गरीब लोग ये कचरा भी ना खवा सका। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई गरीब आदमी जा रहा है और खरबूजा देख रहा है और जुबान में लुआब आ गया, और बेचारे ने उसने इस बहाने से सलाम भी कर लिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, फिर भी नहीं समझ रहा है, फिर भी ये नहीं कह रहा है मौल साहब आजा एक कचरा ले जा। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। नियतों को साफ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह मियां बरकत अता फरमाएगा। और नियत साफ है, मंजिल आसान है, और ज़कात इस्लाम का रुकन है। जिसने ज़कात दी उसने इस्लाम के एक रुकन का अदा कर दिया, एक अहम रुकन को अदा कर दिया। आओ आओ नौजवानों, अब मैं तुम्हें बताऊं जो ज़कात नहीं देते उनके साथ क्या होगा, क्या होगा उनके साथ। यहां तो कोठियां बना लोगे, और यहां तो बिल्डिंगें बना लोगे, यहां तो इमारतें बना लोगे। 50,000 साल का एक दिन, मुझे रोजा लग रहा है
میں بول نہیں پا رہا ہوں صحیح طریقے سے، خشکی ہے بھائی، اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا دن ہوگا، اور سن لو جو زکوٰۃ نہیں دیتے مرد اور عورتیں، ان کی جو یہ پیٹھیں ہیں نا، یہ تانبا کی بنا دی جائیں گی، تانبا کی، یہ تختی ان کے اندر چمٹا دی جائے گی، اور ایسی تانبا کہ وہ تانبا کی تختی بھی آگ کی ہوگی، آگ کی، جہنم کی آگ کی۔ اور اللہ فرمائے گا او دنیا میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے کھیتی دی تھی، میں نے تجھے جائیداد دی تھی، تو نے زکوٰۃ میرے راستے میں نہیں نکالا، آ جا اب تو کھڑا ہو، لیکن وہ حاجی زکوٰۃ نہ دینے والا کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ ہیں کتنی بڑی سزا ہے۔ جب کوئی ماسٹر کسی سوال کا جواب نہ دینے پر مرغا بنائے، مرغا ہے، پہلے لوگ تو مرغا بنتے تھے، اب تو ماڈرن دور آ گیا، اگر کوئی ٹیچر مرغا بنا دے تو پیرنٹ آتے ہیں، ماسٹر اب تیرا مرغا میں بناؤں گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آج ٹیچرز بھی، آج اساتذہ بھی بڑی بڑی جنگ سکول کے کیمپس کے اندر ادا کر رہے ہیں، بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے بچے کو ماریں تو پیرنٹ مرغا بنائیں گے، اور بچے کو نہ ماریں تو پیرنٹ شکایت کریں گے، اگر کوئی غلطی کرے تو مرغا بنے، اور مسلمان زکوٰۃ نہ دے تو کل قیامت کے دن اللہ مرغا بنائے۔ ابھی تو چھوٹا مرغا بن رہا ہے، چھوٹا مرغا۔ چھوٹا کون سا مرغا ہے، بڑا کون سا مرغا ہے؟ وہ چھوٹا مرغا جو فارمی ہوتے ہیں، اور بڑا مرغا جو دیسی ہوتا ہے۔ ابھی تو فارمی مرغا اللہ بنا رہا ہے، آگ کی تختی اس کے پیٹھ پر لگا دی جائے گی، اور اللہ فرمائے گا کھڑا ہو جا۔ 50,000 سال تک ایسے ہی رہے گا، وہ ایسے ہی رہے گا، اور سن لو ایسے ہی رہے گا۔ جب 50,000 سال گزر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا او میرے فرشتوں، میرے بندے غریب تھے، میری بندیاں غریب تھی، میرے بندے بالکل فقیر تھے، او فرشتوں اس ظالم کے لیے میں نے کافی مال دیا، لیکن اس نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی۔ او فرشتوں اب آگ کی کینچیاں لاؤ۔ اللہ اکبر، آگ کی کینچیاں لاؤ، جہنم کی بڑی بڑی آگ کی کینچیاں لائی جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کھڑے کیوں ہو؟ آقا تیرے حکم کا انتظار ہے، کیا کریں؟ سامنے حاجی ہے، فرشتے آگ کی کینچی لے کے کھڑے، عرش سے آواز آئے گی فرشتوں اب اس حاجی کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کے چمڑے کو کاٹو۔ اب چمڑا کٹے گا، اور جائلکون کا کوئی انجیکشن نہیں۔ جب کوئی آپریشن ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر سنائی کا جائلکون کے انجیکشن لگاتے ہیں باڈی میں، سن کرنے کے لیے کہ پیشنٹ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہاں پر کوئی سنائی کا ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا، ڈائریکٹ ان کے چمڑوں کو کاٹو۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اوپر یہ چمڑوں پر آگ کی کینچیاں چلیں گی۔ اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قہر سے بچا، یا اللہ ہم سب کو آگ کی کینچیوں کے کٹنے سے بچا دے، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اب دوسری بات، مائیں بھی ہیں یہاں پہ، بیٹیاں بھی ہیں میری یہاں پہ، اب ان کے لیے بھی بتا دوں۔ جب میں کسی شادی میں جاتا ہوں نا، کسی فارم میں، بڑے بڑے لوگوں کی شادیاں تو فارم میں ہوتی ہیں بھائی، اور غریب آدمی کی شادی کہاں ہوتی ہے؟ بستی کے باڑان میں۔ بولو کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ کتنی مائیاں کوئی ہسلی پہنتی ہے، کوئی گلی بند پہنتی ہے، کوئی سونے کا ہار پہنتی ہے، کوئی کڑے پہنتی ہے، اور کوئی
اور پتہ نہیں کون کون سے آئٹم ہماری مائیں بہنیں استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں بھائی، سب کے گھروں میں ہیں، سب کے گھروں میں ہیں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک مائی آتی ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ او میری ماؤں، او میری بہنوں، سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ وہ مائی آتی ہے اور اس مائی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی موجود ہے۔ اندازہ لگاؤ، مائی نے آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی نے مائی سے پوچھا، او مائی یہ تیری کیا لگتی ہے؟ تو مائی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول یہ میری بیٹی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بیٹی کے دونوں ہاتھوں کے اندر سونے کے کڑے دیکھے۔ سونے کے کڑے ہم تو رات دن دیکھتے ہیں بھائی، جن کے گھروں میں زیور ہے وہ رات دن دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، او مائی مجھے یہ بتا کیا تو ان دونوں کڑوں کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو مائی نے کہا، اے اللہ کے رسول بالکل نہیں دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او مائی یہ دنیا کے اندر سونے کے کنگن ہیں جو دکھائی دے رہے، کل قیامت کے دن اگر تو نے زکوٰۃ نہیں دی یہی سونے کے کنگن تیرے لیے جہنم کے گولے بن جائیں گے۔ جہنم کا نام آیا، جہنم کا ذکر کیا نبی نے، فوراً ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ لاڈلی بیٹی میں تجھ سے دنیا میں پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اور میری بیٹی میرا پیار اتنا ہے اگر تو جہنم میں چلی گئی تو میرے لیے پچھتاوا ہے، اور میری بیٹی ان چوڑیوں کو نکالو اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے دو۔ یہ جذبہ تھا۔ اچھا اس مائی نے سونے کے دونوں کنگن کیوں نکالے؟ اللہ کے ڈر سے، آگ میں جانے کے ڈر سے، جہنم میں جلنے کے ڈر سے فوراً نکال دیے اور نبی کی جھولی میں ڈال دیے۔ آج علماء تقریر کرتے ہیں عورتوں کے دماغ میں کوئی بات نہیں بیٹھتی، اتنا زیور استعمال کرتی ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ، ان کی زکوٰۃ تک بھی نہیں دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی معراج کرنے کے لیے گئے، کہاں گئے؟ اوپر۔ خواب میں نہیں گئے، خواب میں نہیں گئے بلکہ جسم کے ساتھ گئے۔ جبریل آپ کے ساتھ ہیں۔ جنت کو دیکھا، نبی نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور نبی نے جہنم کے اندر دیکھا کہ کتنی ساری عورتیں، سب سے زیادہ عورتوں کی سٹرینتھ جہنم کے اندر زیادہ تھی اور مرد کم تھے۔ نبی نے پوچھا، اے اللہ، اے جبریل یہ عورتیں سب سے زیادہ کیوں جل رہی ہیں؟ تو نبی نے فرمایا، میں نے اس لیے پوچھا، تو جبریل کہتے ہیں اس لیے جل رہی ہیں کہ یہ عورتیں زیوروں کا استعمال کرتی تھی، زیب و تن کرتی تھی اپنے بدنوں کو، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آج یہ عورتیں جہنم کے اندر بکثرت جل رہی ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ پھر نبی آئے، دنیا میں معراج کر کے آئے واپس، آپ عورتوں کی طرف گئے، عورتوں کی طرف، تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، نبی نے خطبہ دیا اور فرمایا، او میری لاڈلی امت کی بیٹیوں، او میری لاڈلی امت کی ماں، او میری لاڈلی امت کی بہنوں، میں نے معراج کی، میں نے جہنم کو دیکھا، اور میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ او میری ماں، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو۔ یوں آتا ہے حدیث میں کہ تمام کی تمام عورتوں نے جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کے ایندھن سے بچنے کے لیے اپنے سارے زیور نکال دیے اور اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ اے اللہ کے رسول، ایسے مال کا کیا کرنا، ایسی زینت کا کیا کرنا، ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جو جہنم کے اندر لے جائے۔ اے اللہ کے نبی، ہم اپنے پورے زیور کو اللہ
کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا او میری امت کی ماں ہو، قیامت تک اسی طرح سے بنی رہنا، زکات دیتی رہنا، کل قیامت کے دن میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ میری بہنوں کو، میری امت کے نوجوانوں کو جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اب تو زیور کتنا پہن رہی ہے، گلی بند، ہنسلی، پاجیب، باکڑا اور نگیا اور چھلنی، ہتھ پھول، اور ایسی وہ لگا دی اندر سے چاندی کا ہے اوپر سے سونے کا کلر، سونے کا پانی۔ ارے مائی جب تیرا ہار چاندی کا، کوئی حرج نہیں ہے، ویسے سونے کا پانی خوبصورتی کے لیے پہنا دیا، پہن لیا، اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن اس کی زکات دیا کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اللہ کے راہ میں زکات دینے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دوسری بات، قبر میں جاؤ گے، آج تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کہ میں قبر میں نہیں جاؤں گا، مجھے موت نہیں آئے گی۔ سارے قبر میں جائیں گے، سب کو موت آئے گی۔ کتنے بھائیوں کو سلا دیا تم نے قبرستان میں؟ ابھی رات ہی میں نے زیارت کی ہے شکراوا والو آپ کے قبرستان کی، اللہ اکبر، نئی نئی قبریں پوری جگہ بھر گئی۔ میں نے دعا کری کہ اللہ ان سب کو میں جانتا نہیں ہوں، پروردگار عالم ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ 2023 میں ان کا نمبر آیا اور کچھ پتہ نہیں ہے 2024 میں ہمارا نمبر بھی آ سکتا ہے، یا اللہ یہ نظام تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ قبر میں جاؤ گے، قبر میں جب جاؤ گے تو وہاں بھی ایک بات ہوگی کہ ایک بہت بڑا ناگ، حدیث پڑھ رہا تھا میں ابھی صبح، حدیث صبح، اس میں نے ایک چیز اور نہیں دیکھی، سن لو غور سے بھائی، روزے سے ہوں میں اس لیے بول نہیں پا رہا ہوں، خشکی لگ جاتی ہے اور انداز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بن نہیں پا رہا، لیکن قیمتی بات ہے کہ اللہ ہم سب کو زکات دینے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بہت بڑا سانپ، کالا ناگ، یہ سانپ اور یہ ناگ جو بونگا اور بٹیڑوں سے جو نکلتے ہیں نا، اس سے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اس سے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں اگر قبر کے اژدہا میں سے اگر وہ اژدہا اپنے زہر کا ایک ہی چھوٹا سا قطرہ دنیا میں ڈال دے تو زمین پر ہری بھری گھاس نہ اگے۔ بتاؤ کتنا خطرناک ہوگا اس کا کاٹنا اور اس کا زہر۔ اب وہ کالا ناگ، اس کے پیشانی پر 2 کالے رنگ کے تل، موٹے موٹے 2 کالے رنگ کے تل، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کتا 4 آنکھوں کا، 2 آنکھیں اوریجنل اور 2 آنکھیں ڈپلیکیٹ، ہے تک نہیں ہوتا کتا۔ اور نبی نے فرمایا ارے شیطان ابلیس کی شکل ایسی ہی ہے، جہاں پر یہ کالا کتا 4 آنکھوں کا والا نظر آ جائے، شوٹ کا حکم ہے۔ اب کہو گے کہ مولانا نے تو شوٹ کا حکم دے دیا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، اسلام اس بات کی اجازت، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ شوٹ کا مطلب یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بندوق سے مار دو اس کو، شوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاس میں بتانے دو، اس کو تنبیہ کر کے اس کو پیٹ کر کے وہاں سے بھگاؤ، کیونکہ وہ شیطان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ سانپ قبر میں 2 کالے تل والا، اور یہ سینہ ہے میرا، چاہے مرد ہو چاہے عورت جو زکات نہیں دیتے ان کے اوپر وہ اس طریقے سے چادہ بنا لے گا اور اس کی پوری میت میں، پورے جسم میں وہ ایسے لپٹ جائے گا، ایسے، اور یہاں سے سوار ہو کر کے پھر وہ کہے گا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ گھبرا کے کہے گا تو سانپ ہے، تو اژدہا ہے۔ پھر وہ یہ کہے گا مجھے پہچان، میں تیرا دنیا کا یار ہوں، میں تیرا دنیا کا ساتھی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا، بینکوں میں جمع کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں زکات نہیں دیتا تھا، آ جا اب میں تجھے ڈستا رہوں گا۔
کھاتا رہوں گا قیامت تک، قبر میں وادستو رہے گو۔ بھائی اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا، اور اس عذاب سے انسان تبھی بچ پائے گا جب وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ دے گا۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دینی ہے۔ ہمارے جامعہ سلفیہ شکراوا کے جو ریکوری کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے بیچارے در در جا رہے ہیں۔ مولانا عبد المتین صاحب سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی فکر ہے اس کو، بڑی تڑف ہے، یو پی کا رہنے والا۔ ارے بھائی اسے کیوں تڑف ہے؟ وہ رات میں بھی مجھے کال کرتا ہے، دن میں بھی کال کرتا ہے، مولانا میرا آنے کا ارادہ ہے، کچھ ہو جائے۔ میں نے کہا آنا انشاءاللہ۔ بیچارہ کو اتنی تڑف ہے ریکوری کرنے کے لیے، اور ان زکوٰۃ اور فطرہ کے مال سے یہ ادارے چلتے ہیں بھائی، لیکن صحیح جگہ میں دینا۔ یہ بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جہاں مول صاحب کے نام پراپرٹی ہے، جائیداد وہاں کے نام ہے، وہاں میں زکوٰۃ بالکل بھی مت دیجو۔ گالک سے زکوٰۃ وہاں میں لگے گی اگر وہ پوری کی پوری پراپرٹی قوم و ملت کے نام ہے۔ بڑی تحقیق کے ساتھ میں نے یہ بیان کیا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، حق بات یہ کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سمجھ۔ یہ 5 منٹ اور 4 منٹ بقایا ہیں، ان میں گفتگو کر لیتا ہوں 2 باتوں پر۔ ایک گفتگو تو میری یہ ہے کہ اعتکاف کے تعلق سے میں نے پچھلے جمعہ میں سمجھا تھا کہ اعتکاف سے پہلے ہی وہ جمعہ آ جائے گی، کیلنڈر دیکھا نہیں، بعد میں پتہ چلا گا تو بہت پچھتایا میں، جب لوگوں نے فون کیا میرے پاس کہ مولانا اعتکاف کا فلاں مسئلہ کیسا ہے، بڑا پچھتایا۔ تو بہرحال میں بتانے جا رہا ہوں، اعتکاف میں بیٹھنے والے تو بیٹھ گئے، ان کے لیے کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی بھی مر جائے، اس کا بیٹا مر جائے، اس کا باپ مر جائے، اس کی بیوی مر جائے، اس کی بہن مر جائے، اس کا بھائی مر جائے، کوئی بھی مر جائے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے تیرے لیے جنازے کے ساتھ چلنا جائز نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے جو بیٹھ گئے، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ نبی فرماتے ہیں کہ منی اعتکف عشر فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب 5 لاکھ تو ہے نہیں، مول صاحب نعیم کے پاس بھی نہیں، اور اتنے کتنے نعیم ہیں جن کے پاس نہیں۔ بیچارے ہر سال حاجیوں کے کھجور کھاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، پھر دل سے یہ نکلتی ہے یا اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ دکھا، ہمیں بھی عمرہ کی توفیق دے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، عمرہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے جس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اللہ اس کے لیے اجر عطا فرماتا ہے۔ آؤ ایک نیا مسئلہ اور بتلا رہا ہوں آپ کے لیے، نیا مسئلہ، بڑا اچھا مسئلہ ہے یہ ساتھیوں۔ آج کا خطبہ میں پیار سے دے رہا ہوں، پیار سے۔ کبھی کبھی جو ہے پیار کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ میری ایسی مثال ہے، دھوبی والا ہوتا ہے، دھوبی والا جب اس کے سامنے کھدر آتا ہے نا تو اس کو لاٹھی سے دا پٹک، اور جب ریشم والا کپڑا آتا ہے نا تو بڑے پیار سے دھلتا ہے۔ تو میری بھی مثال ایسی ہے، کبھی گرم اور کبھی نرم۔ آج کا پورا خطبہ میرا پیار کا رہا ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ زکوٰۃ دیں گے۔ مولانا عبد المتین صاحب سے میں نے کہا کہ مولانا میں رات عشاء کی نماز سے 10 منٹ پہلے میں آیا میں، لوگ آؤ، مولانا متین صاحب انتظار کرتے ہیں کوئی آئے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ ارے بھائی جنت تو تب ملے گی کہ تم گھر سے چل کر کے مدرسے میں آ جاؤ، مول صاحب لے زکوٰۃ۔ اب بیچارہ چل کے جائے گا، پریشان ہو کے جائے گا، گلیوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنا تمام کے تمام شکراوا والے، میری مائیں میری بہنیں، وہ سب کہ وہ مدرسے میں آ کر کے اپنی زکوٰۃ کو جمع کریں۔ یعنی ماؤں کا مطلب میرا یہ ہے کہ مائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائیں آ جائیں، یعنی وہ دے اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور اپنے ابا آپ کے لیے، اپنے چچا کے لیے، یعنی مدرسے میں جمع کرا دو انشاءاللہ۔ اور جو زکوٰۃ دے گا اس کے لیے جنت میں درجات بہت اعلیٰ و عرفہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ بات یہ تھی تیسری کہ بھائی سنان، میری ماں سن لو، تم میری بہنوں سن لو، تمہارے تعلق کا واقعہ ہے۔ سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت کہ جس کا خاوند
جس کا شوہر اپنا سامان تیار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ام سنان کے شوہر نے اپنا پورا سامان کجاوا پہ کس لیا، اونٹ پر کس لیا۔ ام سنان کہتی ہے او میرے خاوند، او میرے شوہر، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں بھی اپنے نبی کے ساتھ حج ادا کروں۔ شوہر کہنے لگا کیسے لے جاؤں میں تجھے؟ اس وقت کی بلورو اور اس وقت کی کریٹا اور اس وقت کی سفاری پتا کیا تھی؟ اونٹ۔ اور آج بھی وہاں کی سفاری اونٹ ہے۔ لوگ کریٹا کو درجہ نہیں دیتے، بڑے بڑے شیخ کہتے نہیں میری اونٹ لاؤ، اونٹ پہ بیٹھوں گا، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ او شکراوا والو، کبھی اونٹ بھی لیا بیٹھنے کے لیے؟ نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے الور میں چلے جاؤ، ایک بار بیٹھے آؤ۔ دل میں اگر یہ چیز ہے، بیٹھنے کی خواہش ہے تو بیٹھو، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو شوہر کہتا کیسے لے جاؤں، جگہ تو ہے ہی نہیں، مال اتنا ہو گیا میں نہ لے جا رہا تو ہے، جگہ ہی نہ ہے، وہ یہ جان دے۔ آخر کار وہ شوہر چلا جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری بیوی کی آرزو تھی مجھے بھی لے چل، لیکن کسی مجبوری کے کارن وہ آ نہیں پائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتلایا کہ او لوگوں، او میری امت کی ماؤں، او میری امت کی بہنوں، او نوجوانوں، او بزرگوں، اگر کسی نے میرے ساتھ حج ادا نہیں کیا ہے سن لو، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے اپنے نبی کے ساتھ حج ادا کر لی، اتنا ثواب ملے۔ حاجی آئی مالو رمضان میں گئے، اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے۔